خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین و شکانہ کا سلام۔ خدا آپ کو بڑی برکت دے۔ ڈیلی بریڈ کا سلسلہ جاری و ساری ہے، لا اینڈ گریس، یعنی کہ توریت اور شریعت اور فضل کے حوالے سے ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم غلطیوں کے خط کو بغور پڑھ رہے ہیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ خداوند کا بندہ پالوس رسول کیا کہتا ہے۔ یہ خط ہم نے اس لیے پڑھنا شروع کیا کیونکہ عموماً اس خط کی باتوں کو ہی بیس بنا کر یہ بحث کی جاتی ہے کہ اب ہمیں خدا کے حکموں کو نہیں ماننا ہے یا ماننا ہے۔ تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ پینیکل یہ چیز ہے اس ڈسکشن کی کہ اس خط کو ڈسکس کیا جائے، اس میں موجود باتوں کو ڈسکس کیا جائے اور ان غلط فہمیوں کا ازالہ کیا جا سکے جو ہمیں غلطیوں کا خط پڑھ کے ذہن میں آتی ہیں۔ میرے عزیزو، ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے جب یہ سلسلہ شروع کیا تھا تو ہم نے شروع میں ہی یہ اسٹیبلش کیا تھا کہ پالوس رسول خود خداوند کے حکموں کو ماننے والا، گہرائی کے ساتھ اور خدا کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کرنے والے شخص تھے۔ تو انہوں نے کبھی بھی اور دوسری بات یہ، انہوں نے کبھی بھی اس چیز سے انکار نہیں کیا، انہوں نے اقرار کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کبھی بھی خدا کے حکموں کے خلاف نہیں سکھایا۔ یہی الزام ہم نے دیکھا اعمال کی کتاب 21 باب میں کس طرح پالوس رسول پر یہ الزام لگایا گیا۔ یعقوب نے کہا کہ لوگوں نے تجھ پر الزام لگایا ہے کہ تو خدا کے حکموں سے پھر جانے کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ تو یہاں پر پالوس نے بھی ثابت کیا وہاں پہ اپنے سر منڈا کے کہ ایسا نہیں ہے۔ تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ پالوس رسول یا کوئی بھی رسول خدا سے بڑا نہیں ہے۔ تو جب خدا نے ایک چیز کہہ دی ہے، دے دی ہے، تو یہی چیز جو ہے ہماری زندگیوں میں عمل کرنی چاہیے۔ ایک بہن نے اس دن بڑی اچھی بات کی چند ویک پہلے کہ ہم تو کلام کو ایسے مانتے ہیں کہ بس جو خدا نے کہہ دیا ہے وہ کہہ دیا ہے، اس کے آگے نہ کچھ نہ پیچھے کچھ۔ تو یہ اچھی اپروچ ہے کیونکہ خدا نے جب کہہ دیا ہے تو حرف آخر ہے۔ دنیا میں اگر کوئی بھی پرسن یا ایسی شخصیت جس کی کوئی بھی بات حرف آخر ہو، وہ خدا کی ذات ہے۔ تو پالوس رسول یا باقی رسول جو ہیں وہ سارے انسان ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی رسول ایسا نہیں تھا جس نے خدا کے کلام کو بگاڑا یا شریعت کو جھوٹا بولا یا شریعت کو لعنت کہا یا شریعت کو ختم کر دیا، تو یا یہ کہا کہ اب شریعت ختم ہو گئی ہے، اس سے ہمارا کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ گلیشینز 5ویں باب میں ہم پہنچ چکے ہیں، بہت جلدی اس کتاب کو ہم فنش کر لیں گے۔ 5واں باب اور اس کی دوسری آیت لکھے کہ دیکھو میں پالوس تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم ختنہ کراؤ گے تو مسیح سے تم کو کچھ فائدہ نہ ہوگا، بلکہ میں ہر ایک ختنہ کرانے والے شخص پر پھر گواہی دیتا ہوں کہ اس سے تمام شریعت پر عمل کرنا فرض ہے۔ تم جو شریعت کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرنا چاہتے ہو، مسیح سے الگ ہو گئے اور فضل سے محروم، کیونکہ ہم روح کے باعث ایمان سے راست بازی کی امید بر آنے کے منتظر ہیں۔ اور مسیح یسوع میں نہ تو ختنہ کچھ کام کا ہے نہ مختونی، مگر جو ایمان جو محبت کی راہ سے اثر کرتا ہے۔ تم تو اچھی دوڑ رہے تھے، تمہیں کس نے حق کے ماننے سے روک دیا؟ یہ ترغیب تمہارے بلانے والے کی طرف سے نہیں ہے۔ تھوڑا سا خمیر سارے گندے ہوئے آٹے کو خمیر کر دیتا ہے۔ مجھے خداوند میں تم پر یہ بھروسہ ہے کہ تم اور طرح کا خیال نہ کرو گے، لیکن جو تمہیں گھبرا دیتا ہے وہ خواہ کوئی ہو سزا پائے گا۔ اے بھائیو، میں اگر اب تک ختنہ کی منادی کرتا ہوں تو اب تک ستایا کیوں جاتا ہوں؟ اس صورت میں صلیب کی ٹھوکر تو جاتی رہی۔ کاش کہ تمہارے بے قرار کرنے والے اپنا تعلق قطع کر لیتے۔ یہاں پر جو اینڈ پہ جو دو باتیں پالوس رسول نے کی ہیں وہ کی تھنگز ہیں، وہ جو ہیں وہ پتے کی باتیں ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ میں اب تک کیوں ستایا جاتا ہوں اگر میں ختنہ کی منادی کرتا ہوں، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جو تمہیں گھبرا دیتا ہے، یعنی کہ جو تمہیں گھبراہٹ میں بے قراری میں ڈال رہے ہیں، تو ان کے بارے میں پالوس رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ بھائی ہیں جنہوں نے آ کر ہلچل مچائی اس کلیسیا میں۔ کیا ہلچل مچائی؟ انہوں نے کہا کہ تم تو نجات یافتہ ہی نہیں ہو، تم نے تو ابھی تک نجات ہی نہیں پائی کیونکہ تم نے ختنہ نہیں کروایا۔ تو اس کا ذکر ہم نے اعمال 16 باب میں پڑھا تھا، 15 باب میں۔ تو پالوس رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ الزام دیتا ہے کہ اپنے لڑکوں کو جو ہے وہ ختنہ نہ کرواؤ، حالانکہ وہ جھوٹا الزام تھا، تو ورنہ میں کیوں ستایا جاتا؟ پالوس رسول کی جو پریچنگ تھی
وہ اس بیس پر تھی کہ ختنہ ہوا ہے یا نہیں ہوا لوگ نجات پا سکتے ہیں۔ غیر قوم سے جو لوگ آئے ہیں، کیونکہ یہ لوگ جو پریچنگ یہ کر رہے تھے، یہ یہودیت میں کنورژن کی پریچنگ کر رہے تھے، کیونکہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں آج بھی اگر آپ یہودی ہونا چاہتے ہیں تو وہ کیا جائے گا کہ آپ سینیگاگ جائیں گے، ٹھیک ہے، یہودیوں کے جو عبادت خانے ہیں ان میں جائیں گے، آپ کسی رہبائی کے جا کر شاگرد بنیں گے، آپ کو ایک رہبائی کی ایلیجنس دینی پڑے گی، آپ کہنا پڑے گا کہ میں آپ کا شاگرد ہوں، جیسا کہ مسیح نے بھی کہا تھا کہ تم ایک شاگرد کرنے کے لیے فریسیوں کو، رہبائیز کو، کہ تم ایک شاگرد بنانے کے لیے سمندر اور زمین کا خشکی اور تری کا سفر کرتے ہو۔ تو جب آپ یہ کہیں گے کہ میں آپ کا شاگرد ہونا چاہتا ہوں، وہ آپ کو توریت کی تعلیم دے گا، جب وہ توریت کی تعلیم دے گا تو وہ سارے احکام آپ کو سکھائے گا، ٹھیک ہے، اور پھر آپ سے ایکسپیکٹ کرے گا کہ آپ ان تمام پر عمل کریں۔ جب آپ یہ کر لیں گے تو 2 کام آپ کے ساتھ کیے جائیں گے اگر تو آپ مرد ہیں اور نامختون ہیں، کہ سب سے پہلے آپ کا ختنہ کیا جائے گا، اس ختنے کے بعد آپ کا بپتسمہ کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر یاد رکھیں کہ میں نے جو کہا ہے کہ اگر آپ یہودی ہونا چاہتے ہیں تو پہلے توریت کی تعلیم دی جائے گی، جب آپ کافی سال ہو جائیں گے آپ کو پڑھتے ہوئے توریت، اور آپ کو آلموسٹ سمجھے زبانی ہی یاد ہو جائے گی، تو اس کے بعد آپ کا ختنہ کیا جائے گا اور اس کے بعد آپ کا بپتسمہ کیا جائے گا۔ اور جب یہ سب کچھ ہو جائے گا، کیونکہ بپتسمہ یہودی لوگ بھی بپتسمہ کرتے ہیں، بلکہ بپتسمہ آیا ہی بک آف لیویٹیکس سے ہے، احبار کی کتاب، لاویوں کی کتاب سے۔ تو جب بپتسمہ ہو جائے گا، ختنہ ہو جائے گا، تو پھر آپ کو ڈکلیئر کیا جائے گا کہ اب یہ شخص یہودی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہودی ہونے کے لیے، اس سٹیٹس کو حاصل کرنے کے لیے کتنے سالوں کی محنت درکار ہے، اور اس کے بعد تکلیف میں سے گزرنا علیحدہ۔ لیکن پولس رسول اور باقی رسولوں نے جب یہ چیز ریئلائز کی کہ نجات پانے کے لیے ایسا نہیں ہے، سو مسیحیت کے لیے جب ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ کلام سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے، ایمان سننے سے اور سننا مسیح کے کلام سے، اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ سو بائبل یہ تعلیم دیتی ہے کہ پہلے دل کا ختنہ، یعنی کہ جب مسیح میں آتے ہیں اس کے بعد جسم کا ختنہ، ٹھیک ہے، پہلے دل کا ختنہ پھر جسم کا ختنہ، یہ نہیں کہ پہلے جسم کا ختنہ اور پھر نجات، نہیں، وہ چیز جو تھی وہ بھائیوں نے آ کر، کیونکہ یہودیت کے وہ ماننے والے تھے، پیروکار تھے، جب انہوں نے مسیح کو مانا، سو انہوں نے تو یعنی کہ ان کا تو وہ سارا سسٹم جو ہونا تھا یہودیت میں آنے کا وہ تو ہو چکا ہوا تھا، اور بہت سارے ایسے لوگ جو کہ غیر قوموں میں سے آئے تھے، جب ان فریسیوں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ تو وہ پروسیس کیا ہی نہیں گیا جو یہودیت میں لانے کے لیے کیا جاتا ہے، ربیوں کی معرفت جو لکھا ہوا پروسیس ہے، اگین وہ بات آئے گی کہ ربیوں کا پروسیس، خدا کا نہیں، ربیوں کا، تو یہ یعنی کہ یہ مسیحی نہیں کہلائے جا سکتے، کیونکہ مسیحی بھی ایک زمانے میں یہودیوں کا حصہ سمجھے جاتے تھے۔ تو انہوں نے آ کر کیا کیا کہ ان لوگوں کو گھبرا دیا، انہوں نے ان لوگوں میں ہلچل پیدا کر دی، اور پھر دھڑے بازی شروع کر دی کہ جو یہودی مائل مسیحی تھے ان کو علیحدہ کرنا شروع کر دیا، ان کی ایک علیحدہ ٹیم بنا لی اور اپنے مطلب کے بندے پکڑ لیے اور کام شروع کر دیا، کلیسیا میں بگاڑ پیدا۔ یہاں پر پولس رسول پھر یہ کہتے ہیں کہ اگر تم ختنہ کراؤ گے تو مسیح سے تم کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا، مطلب یہ ہے کہ نجات کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کراؤ گے بھی تو فائدہ ہے، نہیں کراؤ گے بھی تو کوئی فائدہ نہیں ہے اگر تم نجات پانا چاہتے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ سوال یہاں پر کیا ہے، نجات کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں۔ نجات پانے کے لیے آپ کو توریت یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کئی سال احکام کو سمجھنے اور ان کو پرکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو تعلیم حاصل کرنا نجات کے بعد ہوتا ہے۔ یہی چیز یسوع مسیح نے سکھائی تھی کہ جاؤ ان کو باپ اور بیٹے روح القدس کے نام کر بپتسمہ دو اور ان کو شاگرد بناؤ، ٹھیک ہے، اس کے بعد لکھا کہ وہ تعلیم حاصل کریں۔ سو انہوں نے پروسیس الٹا کیا، انہوں نے پہلے تعلیم کئی سال، آج بھی لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بپتسمہ سے پہلے ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ، کئی سال لگ جائیں گے۔ یہ وہی سوچ ہے جو کہ یہودی ربائز کی سوچ تھی کہ آپ اس لائق ہی نہیں ہیں کہ آپ نجات پائیں، پہلے تو آپ اپنے آپ کو اس لائق بنائیں، حالانکہ اسی لیے ہمیں نجات پانے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم اس لائق ہی نہیں ہیں، یہی ریزن سب سے بڑا ریزن ہے، کیونکہ ہم کسی لائق نہیں تھے اور یسوع نے پھر بھی ہمارے لیے جان دی۔ سو نجات پانے کے لیے کسی قابل ہونا ضروری نہیں ہے، نجات پانے کے بعد آپ کچھ قابل بن جاتے ہیں کسی چیز کے، اور یہی بات وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا اگر تم اس چکر میں ختنہ کروا رہے ہو کہ میں نجات پاؤں گا، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
بلکہ میں ہر ایک ختنہ کروانے والے شخص سے پھر گواہی دیتا ہوں کہ اسے تمام شریعت پر عمل کرنا فرض ہے۔ اب یہ پولس رسول اس پروسیس کی جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر تم ان چکروں میں پڑ رہے ہو تو تم نے تو پھر وہ پوری شریعت پر عمل بھی نہیں کیا، یعنی کہ وہ جو ایک ریکوائرمنٹ تھی ریبائز کی، جو کہ آج بھی ہے کہ پہلے ساری شریعت پر عمل کرو، پہلے ساری شریعت پر ایک ایک حکم پر عمل کرو، پھر جا کے کہیں تمہیں سٹیٹس ملے گا، پھر ختنہ کراؤ، پھر بپتسمہ لو، اور پھر جا کے تمہیں ڈکلیئر کریں گے کہ جب تم سچے اچھے پکے یہودی بن گئے ہو۔ ایسا نہیں ہے، بائبل ایسا نہیں سکھاتی، اور یہی چیز پالوس رسول بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پھر جا کر تم ساری چیزوں پر عمل بھی کرو۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، لوگ اس آیت کو لیتے ہیں کہ چونکہ ہم نے ختنہ نہیں کروایا اب ہمیں شریعت پر بھی عمل کرنا ضروری فرض نہیں ہے۔ یہ وہی بات ہے، جب دوپٹے کی بات آتی ہے تو لکھا ہے کہ جو عورت اوڑھنی نہ لے وہ اپنا سر منڈائے، جا کے اپنے بال کٹا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی پالوس رسول نے وہاں پر بال کٹانے کی اجازت دے دی، کہا کہ چونکہ اگر آپ نے بال کٹائے ہوئے ہیں تو پھر آپ کو دوپٹہ لینے کی ضرورت نہیں، حالانکہ یہ اس کی غلط انٹرپریٹیشن ہے، یہ بالکل غلط انٹرپریٹیشن ہے۔ وہ بے عزتی کے موڈ میں کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اوڑھنی نہیں لے سکتے خدا کے گھر میں عبادت کے دوران تو پھر سرمنڈی کے برابر ہو جاؤ، یعنی گنجے ہو جاؤ، یعنی کہ فاحشہ کے برابر ہو جاؤ۔ یہاں پر بھی پالوس یہی بات کر رہے ہیں کہ اگر تم ختنہ کروا رہے ہو تو پھر ساری شریعت پر بھی تم عمل کرو۔ مطلب یہ کہنے کا ہے کہ اگر تمہیں اس چیز سے نجات ملنی ہوتی تو پھر تمہیں شریعت کے باقی کام پر بھی عمل کرنا پڑتا تاکہ نجات پانے۔ لیکن یہاں پر نجات پانے کی بات ہو رہی ہے کہ نجات پانے کے لیے کسی بھی ایسی چیز کی ضرورت نہیں ہے سوائے مسیح کے نام کے اقرار کے۔ لیکن آن دی ادر سائڈ پالوس رسول یہاں یہ نہیں کہہ رہے کہ شریعت پر عمل نہیں کرنا چاہیے، یہ کوئی اجازت نہیں دے رہے کہ اگر کسی نے ختنہ نہیں کیا تو اس کو شریعت پر بھی عمل اب نہیں کرنا چاہیے، نہیں، یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ نجات کے لیے ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ سو کلام کی غلط انٹرپریٹیشن نہیں کرنی چاہیے، نہ پاسٹرز کو نہ لوگوں کو۔ لکھا ہے کہ تم جو شریعت کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرنا چاہتے ہو مسیح سے الگ ہو گئے اور فضل سے محروم۔ اب یہاں پر اس چیز کا نچوڑ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ راست بازی کے چکر میں لوگ کرنا چاہ رہے تھے۔ لکھا ہے نا کہ تم شریعت کے سبب سے، شریعت کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرنا چاہتے ہو۔ وہ یہ سب کچھ اس لیے نہیں کروا رہے تھے کہ لوگ پاکیزگی کی زندگی بسر کریں، جو ریبائز آئے تھے یا فیریسی آئے تھے اس کلیسیا میں، وہ یہ سب اس لیے نہیں کروانا چاہ رہے تھے کہ جو ہے لوگ خداوند کے حکموں کو پابندی کے ساتھ مانیں اور فرما برداری کو شو کریں۔ وہ اپنی ذاتی اناد کے لیے، ذاتی انا کے لیے، اور ساتھ میں لوگوں کو ایک جوئے کے نیچے لا کر کرنا چاہ رہے تھے کہ تم تو نجات یافتہ ہی نہیں ہو اور تمہیں تو یعنی کہ یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ سو اپروچ ان کی ڈیفرنٹ تھی، اپروچ ان کی بالکل ڈیفرنٹ تھی۔ اگر وہ آ کر یہ کہتے کہ تم چونکہ نجات پا چکے ہو تو اب تمہیں خدا کی شریعت کے باقی کام کو بھی سیکھنا چاہیے، تو وہ بالکل ٹھیک بات ہوتی، اس پہ پالوس رسول کو بھی کوئی اعتراض نہ تھا۔ لیکن انہوں نے آ کر جب ایک سٹیپولیشن بنا دی، ایک انہوں نے آ کر حد بندی کر دی، اور انہوں نے ایک نجات کے لیے ایک بہت بڑی رکاوٹ کھڑی کر دی کہ جب تک یہ کچھ نہ ہو تو نجات نہیں پائیں گے۔ تو یہاں پر پالوس رسول نے پھر خط لکھا اور لکھا کہ تم جو شریعت کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے کاموں کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرنا چاہتے ہیں تو ہم مسیح سے الگ ہو جائیں گے اور فضل سے محروم ہو جائیں گے، کیونکہ فضل کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو کچھ بھی ملا ہے وہ ہمیں مفت ملا ہے۔ لکھا ہے کیونکہ ہم روح کے باعث ایمان سے راست بازی کی امید بر آنے کے منتظر ہیں، اور مسیح یسوع میں نہ تو ختنہ کچھ کام کا نہ مختونی مگر ایمان جو محبت کی راہ سے اثر کرتا ہے۔ اب یہ جو لکھا ہے مسیح یسوع میں اس کا مطلب ہے نجات پانے کے لیے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایماندار زندگی کی بات ہو رہی، یعنی کہ ٹاپک وہی چل رہا ہے کہ نجات پانے کے لیے نہ تو ختنہ کچھ کام کا نہ مختونی، یعنی کہ اگر کوئی یہودی میں سے کہتا ہے کہ میں مسیح پر ایمان لاتا ہوں جو کہ مختون ہے تو اس کو بھی نجات ویسے ہی ملے گی، اسی زور سے، اسی شور سے، اسی شدت سے ملے گی اور اسی کمپلیٹنس میں ملے گی جب ایک غیر قوم کا شخص جو کہ نا مختون ہے وہ آ کر کہتا ہے کہ میں مسیح پر ایمان لاتا ہوں۔ تو دونوں کے لیے نجات برابر ہے مسیح میں جب آنا ہے، اور کسی کو کسی پر فوقیت نہیں ہوگی نجات پاتے وقت، ٹھیک ہے، نجات پاتے وقت کسی کو کسی پر فوقیت نہیں ہے، نہ یہودی نہ یونانی، ٹھیک ہے۔ اور لکھا ہے کہ تم جو اچھی دوڑ رہے تھے کس نے تمہیں حق کے ماننے سے روک دیا، یہ ترغیب تمہارے بلانے والے کی طرف سے نہیں ہے۔ یعنی پالوس سے یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو تعلیم تمہیں سکھائی نہیں گئی تھی اور تم اب سچائی کی بات سے پیچھے نہ ہٹو۔ اور پھر آگے جا کے کہتے ہیں کہ تھوڑا سا خمیر سارے گندے ہوئے آٹے کو خمیرہ کر دیتا ہے، یعنی کہ تھوڑی سی غلط تعلیم جب آتی ہے تو ایونچولی پورا لمپ ہی جو ہے وہ پورا
پوری کلیسیا جو ہے غلط تعلیم کا شکار ہو جاتی ہے. اور یہ یہاں پر یہی پولس رسول کو ڈر تھا ان لوگوں کے بارے میں. اور پھر آگے جا کے کہتے ہیں کہ مجھے خداوند میں یہ بھروسہ ہے، مجھے خداوند میں تم پر یہ بھروسہ ہے کہ تم اور طرح کا خیال نہ کرو گے، لیکن جو تمہیں گھبرا دیتا ہے وہ خواہ کوئی ہو سزا پائے گا. یہاں پر پولس رسول نے پھر ان کو وارن کیا ہے کہ تمہیں یہ جو لوگ گھبرا رہے ہیں، تمہیں جو ہے وہ تمہارے خلاف جو ہے یہ بات کر کے تمہیں ڈسکریج کر رہے ہیں. اور پھر لکھا ہے کہ کاش کہ یہ اپنا قطع تعلق کر لیتے، یعنی کہ ایسے لوگوں کو کلیسیا سے چلے ہی جانا بہتر ہوتا ہے جب اس طرح کی تعلیمات کو لے کر لوگ کلیسیا میں آنا چاہتے ہیں. غلط تعلیم میں نہیں پڑھنا اور خدا کے حکموں کو ماننا ہے. حکموں کو اس لیے نہیں ماننا کہ ہمیں نجات مل رہی ہے، اس لیے ماننا ہے کہ خدا نے کہا ہے، اور نجات کے لیے ایمان دل سے لانا ہے، توبہ کرنی ہے اور بپتسمہ لینا ہے. خدا آپ کو بڑی برکت دے. آمین. خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکایہ کا سلام. خدا بڑی برکت دے. ہم سب خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام کو مبارک کہتے ہیں، اپنے بادشاہ کو مبارک کہتے ہیں. وہ جو بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے. خداوند کا شکر ہو، خداوند کے نام کی تعریف ہو، کیونکہ وہ ہمیں سنبھالتا ہے، ہمیں گھیرتا ہے، ہمیں ہر وقت اپنے ہاتھ کے نیچے رکھتا ہے، کبھی یتیم نہیں چھوڑتا. آپ کے گھرانوں کے لیے، آپ کی زندگی کے لیے میں خدا کا شکر کرتا ہوں، اس بات کے لیے کہ خداوند نے ہمیں اپنی برکتوں سے نوازا ہے، جسمانی اور روحانی، آسمانی اور زمینی برکتوں سے. اور اگر کسی کے پاس برکت کی کمی ہے تو وہ خداوند سے مانگے، پورے ایمان کے ساتھ مانگے، تو خداوند برکت دے گا، ہر قسم کی برکت دیتا ہے. گلیشینز میں ہم پڑھ رہے ہیں لا اینڈ گریس سیریز کے اوپر، توریت اور فضل. بک آف گلیشینز ہم اسٹڈی کرتے جا رہے ہیں، اور 5واں باب کی ہم نے 12 آیتیں پڑھ لی ہیں. آج ہم 13، 14 اور 15 آیت کو دیکھیں گے. 13، 14 اور 15 آیت کو دیکھیں گے. لکھے کہ اے بھائیو، تم آزادی کے لیے بلائے تو گئے ہو، مگر ایسا نہ ہو کہ وہ آزادی جسمانی باتوں کا موقع بنے، بلکہ محبت کی راہ سے ایک دوسرے کی خدمت کرو، کیونکہ ساری شریعت پر ایک ہی بات سے پورا عمل ہو جاتا ہے، یعنی اس سے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ. لیکن اگر تم ایک دوسرے کو کاٹتے اور پھاڑتے کھاتے ہو تو خبردار رہنا کہ ایک دوسرے کا ستیہ ناش نہ کر دو. یہ خدا کے کلام کے الفاظ ہیں، ہارڈ الفاظ ہیں لیکن اچھے الفاظ ہیں. وہ کہتے ہیں گڈ پرابلم ٹو ہیو، اچھے الفاظ ہیں، ڈانٹ ڈپٹ والے الفاظ ہیں. ایسے الفاظ مجھے پسند ہیں کیونکہ یہ ہم لوگوں کو سیدھا رکھنے کے لیے الفاظ ہیں. مسیحی قوم ہوتے ہوئے ہمارا ایک ذہنی کہہ لیں کہ ایک وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے، ایک خیال اپنے اندر، ایک امپریشن ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ ہم اس ورس کو لے کے کہ ہم شاہی کاہنوں کا فرقہ ہے. ہم کاہنوں والا ورڈ بھول جاتے ہیں، صرف شاہی پر غور کرتے ہیں، تو ہم شاہی سوچ بنائے پھرتے ہیں. ہم جی سب سے اوپر، ہم سب سے اچھے، ہمیں خدا نے خاص طور پہ بلایا. یہی غلطی جو ہے وہ یہودی قوم سے ہوئی جب مسیح سے پہلے، کہ جب ان کو توریت دی گئی، جب ان کو وعدے دیے گئے، جب ان کو کلام دیا گیا، اس لیے دیا گیا کہ وہ قوموں میں جا کر اس کی منادی کریں، اس توریت کو پھیلائیں، اس کلام کو لوگوں تک لے کر جائیں. لیکن انہوں نے اس کو اپنے آپ تک رکھ لیا، اور اپنے آپ کو چنی ہوئی قوم ہونے کی وجہ سے ایک بلو ٹیگ کہہ لیں گے انہوں نے اپنے شولڈر پہ لگا لیا. انہوں نے کہا بس یہ ہم ہی ہیں. اس سے کیا نقصان ہوا کہ غیر قوموں کے لیے ٹھوکر کا باعث ہو گیا، اور انہوں نے بجائے اس کے کہ خدا کے حکموں کو اپنا لیتے، لوگوں کے قوم کے رویے کی وجہ سے نفرت شروع کر دی. یہی چیز جو ہے ہمارے خلاف بھی کام کرتی ہے، سیم اولڈ اسپرٹ، کہ ہم جو ہے وہ کافی دفعہ اس وجہ سے بھی مار کھاتے ہیں، اس وجہ سے بھی نقصان اٹھاتے ہیں، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک چودھری بننا چاہتا ہے، ہم میں سے ہر ایک لیڈر بننا چاہتا ہے، ہم میں سے ہر ایک آگے بڑھنا چاہتا ہے، ہم میں سے ہر ایک جو ہے وہ چاہتا ہے کہ دوسرے اس کو فالو کریں. لیکن میں آپ کو عزیزو بتاؤں کہ اچھا لیڈر جو ہے پہلے اچھا فالوور ہوتا ہے، کیونکہ جتنے بھی ہم میں سے لیڈر بننا چاہتے ہیں اگر وہ فالوور نہیں ہے پراپر، تو ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ فالوور کو کیسے
اپنی فالوئنگ میں رکھنا ہے، یعنی کہ اگر ہم اچھے لیڈر بننا چاہتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، تو ہمیں اچھے فالوور ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک جو آپ کو فالو کرتا ہے شخص، اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، اس کا سوچنے کا انداز کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے لیڈر کو، اس کی ڈیمانڈز کیا ہیں، اس کی مانگ کیا ہے، وہ جب اپنے لیڈر کو دیکھتا ہے تو اس کے ذہن میں کیا آتا ہے، اور وہ کس نظر سے، کس امید کے ساتھ اپنے لیڈر کو دیکھتا ہے۔ تو جب آپ کے اندر یہ فالوئنگ اسپرٹ نہیں ہوگی، یعنی کہ تابع داری کی روح نہیں ہوگی، تو آپ اچھے لیڈر بھی نہیں بن سکتے۔ یہاں پر یہی پالوس رسول یہی بات کر رہے ہیں کہ تم ایک دوسرے کو کاٹتے اور پھاڑتے کھاتے ہو۔ یہ بہت بڑی پرابلم ہے، کیونکہ یہ دیکھیں کہ عجیب بات ہے کہ آج سے 2000 سال پہلے اس کلیسیا میں بھی ایسے ہی پرابلمز آ رہی تھی جو کہ ہماری کلیسیاؤں میں آج بھی ہیں۔ دیٹ مینس کہ وہ جو گندی اسپرٹ ہے اس نے پیچھا نہیں چھوڑا ابھی تک، اور ادھر بھی لوگ ایسے ہی کر رہے تھے، ایک دوسرے کو کاٹ پھاڑ رہے تھے، ایک دوسرے کا ستیہ ناش کر رہے تھے، ٹانگیں کھینچ رہے تھے، اور جیلسی کی روح جو تھی وہ بہت زیادہ بڑھ رہی تھی۔ اور آگے جب جسم کے کاموں کو پالوس بیان کرتے ہیں، جو کہ ہم پڑھیں گے اگلے چیپٹر، اسی چیپٹر کے اینڈ میں، تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے کس طرح عداوتیں، جھگڑے، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں جو اس کلیسیا کا حصہ تھے، لوگوں کے اندر یہ چیزیں کام کر رہی تھیں۔ آج بھی لوگوں میں یہی چیزیں کام کر رہی، آج بھی ہمیں ابلیس انہی چیزوں سے ستاتا ہے۔ مطلب یا مقصد یہ ہوا کہ لوگوں کے سوچنے کا انداز نہیں بدلا، حالانکہ یہ گلتیہ کی جو کلیسیا تھی آج کل کے یورپ کا وہ حصہ ہے، لیکن انڈیا پاکستان بھی کوئی بالکل فرق نہیں ہے اس سے۔ سوچیں ویسی ہیں، ویسی سوچیں، ویسے انداز، ویسے طریقے۔ وہ لوگ یورپین رہے ہوں گے یا یورپ میں ہی سیٹل ہوئے ہوں گے، یا پھر یہودی لوگ ادھر گئے ہوئے، کچھ بھی رہا ہو، دنیا کا ایک ڈیفرنٹ خطہ تھا، لیکن سوچیں نہیں بدلی۔ شیطان وہی ہے، اس کے کام وہی ہیں، اس کی ہتھیار وہی ہیں۔ پولس رسول کہتے ہیں کہ تم آزادی کے لیے بلائے تو گئے ہو، مگر ایسا نہ ہو کہ وہ آزادی جسمانی باتوں کا موقع بنے۔ پرابلم کہاں پہ آتی ہے؟ پرابلم تب آتی ہے جب ہم آزادی کو لائسنس بنا لیتے ہیں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں خدا کے حکموں پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مسیح نے ہمیں آزاد کر دیا، اور اس ناجائز آزادی والی سوچ جو ہے، اس کے بعد ہمیں پھر جو ہے وہ فیل ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ مرضی کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ایک بیج جو ہے وہ پڑ جاتا ہے دل میں، ذہن میں، کہ اب ہم آزاد ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہم پر فرض نہیں ہے خدا کے حکموں کو ماننا۔ خدا کے حکم جو ہیں وہ پھینک دیے گئے ہیں، لعنت تھے، وہ کیلوں سے جڑ دیے گئے، نکال دیے گئے۔ تو پھر ہم ان حکموں کے اندر لکھی ہوئی اچھی باتیں جو ہمیں خدا نے ایک ضابطۂ حیات کے طور پر دی ہیں، جن کو مان کر ہم اپنی زندگی کو چلا سکتے ہیں، وہ والی باتیں جو ہیں وہ ہم نہیں کر رہے، ان پر عمل نہیں کرتے، کیونکہ ہم نیچرلی اس کے ساتھ تعلق فیل نہیں کرتے۔ میں نے بہت دفعہ یہ چیز محسوس کی ہے، میں نے اپنے تمام مسیحی بہن بھائیوں سے جب بھی میں بات کرتا ہوں تو ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے، سب میں نہیں، تقریباً 97% میں کہوں گا، 98% لوگوں، کہ لوگ نیچرلی خدا کی شریعت، خدا کے حکموں کو اپنا نہیں سمجھتے۔ نیچرلی یعنی کہ ہماری ذات کا حصہ بن گیا، ہماری گھٹی میں یہ پڑ گئی یہ بات کہ ہم یعنی کہ ہم ہمیشہ خدا کے حکموں کو یہودیوں کی چیزیں کہیں گے، ہم ہمیشہ خدا کی شریعت کو یہودیوں کی شریعت کہیں گے، ہم ہمیشہ پرانے عہد نامے کو اپنے سے علیحدہ سمجھیں گے، ہم ہمیشہ جو ہے خداوند کی باتوں کو جو احکام کی صورت میں دی گئی ہیں پرایا سمجھیں گے، کیونکہ ہمارے اندر یہ لکھ دیا گیا ہوا ہے، کلیسیاؤں نے، پادریوں نے، چرچ ہسٹری نے یہ لکھ دیا ہے کہ یہ پرائی چیزیں ہیں، اس کا ہمارے ساتھ کوئی لینا دینا ہے۔ صدیوں سے یہ ہماری نسلوں میں ڈال دی گئی ہے بات۔ بہت کم لوگ ہیں جو کہ بائی نیچر جن کے اندر یہ احساس ہے کہ نہیں، میرا یہ حکم ہے، میرے خدا کا حکم ہے۔ اس اسپرٹ کو میں روت کی اسپرٹ کہتا ہوں، یعنی کہ جو خداوند کی بندی روت تھی، اس نے جب اپنایا تھا خدا کے لوگوں کو تو اس نے کہا تھا کہ تیرے لوگ میرے لوگ، تیرا خدا میرا خدا، تیری شریعت جو ہے وہ میری شریعت، جو کچھ تیرا ہے وہ سب میرا ہے۔
تو جب ہم غیر قوم کے تھے، ہم یہ مانتے ہیں کہ ہم سب جینٹائل سے، غیر قوم سے آئے ہیں، ہم جو قوم والے تھے ہی نہیں، تو خدا نے ہمیں قوم بنا دیا ہے۔ پطرس نے یہی کہا تھا نا کہ تم جو امت نہ تھے اب امت بن گئے، ہوسیہ کی کتاب کی بات کر رہے تھے، اور ہم جو غیر قوم والے تھے، تو جب روت بھی تو غیر قوم والی تھی، تو جب وہ آتی ہے تو اس نے کہا کہ تیرے لوگ میرے لوگ، تیرا خدا میرا خدا، تیرے شریعت جو ہے وہ میری شریعت ہو گئی، ہر چیز تیری جو ہے وہ میری ہو گئی ہے، میں نے پورے طور پر اپنانا ہے۔ اور جیسا ہم نے پچھلے دنوں میں سیکھا بھی تھا کہ ہم بنی اسرائیل سے وعدے تو ضرور چھیننا پسند کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں تیرے وعدے اب میرے وعدے ہو گئے، وہ خدا نے اسرائیل کے ساتھ جو وعدے کیے تھے وہ اب مجھے مل گئے ہیں، ریپلیسمنٹ تھیولوجیز کو، ہم نیا اسرائیل ہیں، ہم جو ہے وہ صحیح طریقے سے خدا کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ اچھی بات ہے، بہت اچھی بات۔ تو اگر وعدے ہوئے ہیں تو خدا نے جو بنی اسرائیل سے ریکویسٹ کی تھی، خدا نے جو ایکسپیکٹیشن رکھی تھی، خدا نے بنی اسرائیل کو جو احکام دیے تھے کہ تم یہ کرو گے تو یہ وعدے پورے ہوں گے، تو وہ بھی تو پھر خدا لا تبدیل خدا ہے وہ پھر ذمہ داریاں بھی ہم پہ وہی عائد ہوں گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسرائیل بن جائیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بنی اسرائیل نئے طور پر نئے اسرائیلی فی الحقیقت اسرائیلی بنے، تو پھر ہمیں وہی کرنا ہوگا جو خدا اس وقت ان بنی اسرائیل سے ایکسپیکٹ کر رہا تھا اور جو انہوں نے نہیں کیا، یعنی کہ خدا کے حکموں کو ماننا، خدا کے کلام کو ماننا، اس کے احکام کی باتوں کو ماننا، بت پرستیوں کو نکالنا زندگی میں سے۔ اور یہی بات جو ہے ہمارے گرائے جانے کا سبب بنے گی۔ اگر خدا نے ان کو نہیں چھوڑا حکم عدولی کے سبب سے، نافرمانی کے سبب سے، بت پرستی کے سبب سے، توریت اور شریعت کی باتوں کو توڑنے کے سبب سے، تو کیا خدا جو ہے ہمیں چھوڑ دے گا؟ اور یہی بات خدا نے کہی تھی نا کہ سور اور سیدہ جو ہے، اسے کہا تھا کہ تمہارا حال سدوم اور عمورہ سے بھی بدتر ہو جائے گا، کیونکہ خدا نے اگر ان کو نہیں چھوڑا تو تمہیں کیوں کر چھوڑ دے گا؟ تو ایسے پھر اس وقت کے لوگ، اس دور کے لوگ بھی تو خداوند سے یہی کہیں گے کہ اگر ہم نے نافرمانی کی تو انہیں ہمیں سزا دی، اور یہ لوگ تو تیری توریت کو نکال کر باہر پھینک دیتے ہیں کوڑے کی طرح، ان کو کیوں تو چھوڑ رہا ہے؟ اور خداوند نہیں چھوڑے گا میرے کو۔ ہم برکتیں لوز کر رہے ہیں، ہم اپنی برکتیں، ہم اپنے خدا کے وعدوں کی جو فلفلمنٹ ہے وہ لوز کر رہے ہیں، صرف اس وجہ سے کیونکہ ہم خدا کے حکموں کو جھٹلا دیتے ہیں۔ اور یہاں پر لکھے کہ شریعت پر ایک ہی بات سے پورا عمل ہو جاتا ہے، یعنی کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ یہی الفاظ یسوع مسیح نے بھی کہے، جو انہوں نے کہا کہ جی شریعت کن احکام پر کھڑی ہے، کون سی ایسی بات ہے؟ اور اس نے کہا کہ خداوند اپنے خدا سے محبت کر، سارے دل جان طاقت اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت کر۔ یہی دو احکام ہیں، اور یہی دو احکام ہیں جو صلیب بنا دیتے ہیں ہماری زندگی میں۔ یعنی کہ جب ہم خدا سے محبت کرتے ہیں تو زمین سے آسمان تک ہمارا رشتہ قائم ہوتا ہے، اور جب ہم انسان سے، اپنے پڑوسی سے محبت رکھتے ہیں تو زمین سے زمین پر ہمارا رشتہ قائم ہوتا ہے۔ جب دونوں لائنوں کو ملایا جاتا ہے تو ایک خوبصورت صلیب بن جاتی ہے، مسیح کا پیغام بن جاتا ہے۔ صلیب ہے ہی یہی کہ ہم خداوند سے محبت کریں اور آپس میں بھی محبت کریں۔ صلیب ہے ہی یہی کہ ہم خدا کے احکام پر عمل کریں، کیونکہ اگر یہ دو چیزیں ہمارے ذہن میں رہیں کہ ہمیں خدا سے محبت کرنی ہے اور ہمیں پڑوسی سے یعنی انسان سے محبت کرنی ہے، تو پھر ہمارے لیے خدا کے حکموں کو ماننا مشکل نہیں ہوگا۔ اگر خدا کہتا ہے کہ زنا نہ کر، تو ہمیں اگر اپنے پڑوسی سے محبت ہے تو ہم یہ نہیں کریں گے، کسی کی مال کے لالچ نہیں کریں گے، کسی کا خون نہیں کریں گے، ماں باپ کی عزت کریں گے، کیونکہ ہم انسان سے، پڑوسی سے محبت کرتے ہیں۔ اگر ہم خدا سے محبت کرتے ہیں تو ہم اس کے سبت کو نہیں توڑیں گے، ہم اس کی تراشی ہوئی مورت نہیں بنائیں گے، ہم اس کا نام بے فائدہ نہیں لیں گے، اس کی عیدوں کو نہیں جھٹلائیں گے، خداوند کے احکام کو مانیں گے، جو کچھ خداوند نے ہمیں کہا ہے اس کو پورے طور پر اپنی زندگی میں لے کر چلیں گے۔ یہی چیز پالوس رسول کہتے ہیں کہ اس آزادی کو جسمانی باتوں کا موقع نہ بناؤ، یعنی کہ آزادی تو مل گئی ہے لیکن ہمیں گناہ کرنے کی آزادی نہیں ملی ہے، ہمیں گناہ سے آزادی ملی ہے۔ میں دوبارہ یہ بات کہوں گا تاکہ آپ کے ازبر ہو جائے کہ ہمیں گناہ سے آزادی ملی ہے، گناہ کرنے کے لیے آزادی نہیں ملی۔ ہمیں اس گناہ کی غلامی سے آزادی ملی ہے، خداوند کے حکموں سے آزاد نہیں کر دیا، حکموں کو ماننے سے آزادی نہیں ملی۔
کیونکہ ہمیں حکموں کو مانیں گے تو اسی سے ثابت ہوگا کہ ہم اب آزاد ہیں. اسی سے تو یہ چیز سامنے آئے گی کہ اب ہم آزاد ہیں. اب ہم اپنی مرضی سے خداوند کے حکموں کو مان رہے ہیں، کسی مجبوری سے نہیں مان رہے، کیونکہ ہم نجات یافتہ ہیں، کیونکہ ہم خداوند یسوع مسیح کے ہیں. اور جس طرح مسیح نے اس آزادی کی شریعت کو آزادی کے ساتھ شریعت کو مانا، ہم بھی اس شریعت کو اس طریقے سے اب مانیں گے جس میں آزادی جھلکے گی، مسیح کی مانند. اور یہی چیز پالوس بار بار کہتے ہیں کہ غلامی کا جوا، انسانی تعلیمات، بدی، گناہ، یہ چیزیں، پرانی نیچر، پرانی انسانیت، یہ چیزیں نکال باہر کرنی، اور اس آزادی کو جو مسیح میں میسر ہے، یعنی کہ گناہ سے آزادی لیکن شریعت کی پابندی، حکموں کی پابندی، فرما برداری کے طور پر، تاکہ دوبارہ گناہ ہماری زندگیوں میں جنم نہ لے پائے، تاکہ دوبارہ گناہ جو ہے ہمیں پکڑ کر غلامی کے نیچے نہ لے آئے. یہ چیز ہمیں اپنی زندگیوں میں لے کر آنی ہوگی میرے عزیزو. بہت سارے لوگوں کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ توبہ کی، بپتسمہ لیا، لیکن اس کے بعد ان کا حال پہلے سے بھی برا ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر یہ فالس یعنی جھوٹی آزادی کی روح جو ہے وہ گھس جاتی ہے. ان کو جو سکھایا جاتا ہے کہ اب جو مرضی کر لو، اب تمہارے پاس لائسنس ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے عزیزو. دس از ناٹ وٹ گاڈ از ٹرائنگ ٹو ڈو ان آور لائفز. یہ وہ چیز نہیں ہے جو خدا ہماری زندگی میں کرنا چاہ رہا ہے. خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے حکموں کے پابند رہیں اور اس کے بنائے ہوئے باڑ کے اندر ہم آزادی سے زندگی بسر کریں. اور وہ باڑ کیا ہے؟ خدا کے احکام. اس چیز کے اندر ہم آزادی کے ساتھ زندگی بسر کریں اور اپنے آپ کو خداوند کے حوالے کریں. یسوع مسیح ناصری کے نام میں آمین. خداوند یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکاینا کا سلام. خدا آپ کو بڑی برکت دے. خداوند یسوع مسیح کا نام ہماری زندگیوں میں عزت اور جلال پائے. ہم اپنے معبود، اپنے خداوند کی تعریف کرتے ہیں، اس کی ستائش کرتے ہیں، اور یہوشوا کو یسوع ناصری کو مبارک کہتے ہیں، کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے. اور خداوند ہمیشہ اپنے لوگوں کی مدد کرتا ہے. خداوند کا ہاتھ سدا ہمارے سروں پر رہتا ہے. ہم سٹڈی کر رہے ہیں لا اینڈ گریس کی، توریت اور فضل، یعنی شریعت اور فضل. اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح خداوند کی شریعت جو ہے وہ بھی ابدی ہے، جیسے خداوند کا پیار ابدی ہے. کیونکہ شریعت کلام ہے، اور کلام جو ہے وہ جھوٹا نہیں ہے. کلام ختم نہیں ہوتا، کلام جو ہے وہ ہٹتا نہیں ہے، اور کلام ہمیشہ اپلیکیبل ہے. لیکن ساتھ میں ہم نے پھر یہ بھی دیکھا کہ مقاصد کیا تھے شریعت کے، اور کون سے ایسے قوانین ہیں جو کہ مسیح کی قربانی میں ہمیں کورنگ دے رہے ہیں، اور کون سے ایسے قوانین ہیں جن کا مسیح کی قربانی یا نجات سے کوئی تعلق ہی نہیں، اور ان کو کیسے اپنی زندگیوں میں ہم نے پورا کرنا ہے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح خدا کے حکموں کو، خدا کی شریعت کو ہم مختلف حصوں میں دیکھ سکتے ہیں تاکہ ہمیں اپلائی کرنے میں آسانی. حالانکہ بائبل یہ ترغیب نہیں دیتی، لیکن ہمیں سمجھنے کے لیے یا سمجھانے کے لیے اس چیز کو ایسا کرنا پڑا تاکہ آپ کو اور ہمیں سمجھ آ سکے. جیسے 10 احکام ہیں، ان کو ماننا چاہے آپ نجات یافتہ ہیں یا نہیں آپ پر فرض ہے. آن دی ادر سائڈ قربانی کے احکام جو ہیں اب ہمیں ماننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قربانی کے لیے ہیکل کا ہونا، کہانت کا ہونا ضروری تھا. اور یہ سب کچھ جو ہے مسیح نے اپنی ذات میں پورا کر دیا، صلیب میں پورا کر دیا. اب ہمیں کفارے کے لیے سال بسال نہیں آنا پڑتا، بلکہ ہمیں ایک ہی دفعہ مسیح یسوع کے نام کو اپنی زندگی میں لے کر اور کہہ کر کہ یسوع نے میرا کفارہ ادا کر دیا، اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے. جس طرح پرانے عہد میں لوگ سال میں ایک دفعہ ایمان لانے کے سبب سے نجات پاتے تھے 1 سال کے لیے، ہم اسی طرح ایمان لانے کے سبب سے پوری زندگی کے لیے نجات پا جاتے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ ان کی نجات 1 سال کے لیے ہوتی تھی، ہماری پوری زندگی کے لیے ہوگی. لیکن طریقہ ایک ہی تھا، وہ بھی ایمان سے ہی راست باز ٹھہرتے تھے، ہم بھی ایمان سے ہی راست باز ٹھہرتے ہیں. کیونکہ جب کاہن اندر جا کر خون ڈیلتا تھا
خدا کی گلوری آتی تھی تو وہاں پر جو ہے لوگ باہر کھڑے تھے، ان کو نہیں پتہ ہوتا تھا کہ اندر کیا ہوا ہے، وہ بس ایمان لے کر آتے تھے وہ کہتے تھے، کاہن آ کر کہتا تھا کہ تمہارا کفارہ جو ہے وہ ہو چکا، تو وہ ایمان لے کر جو ہے وہ آتے تھے اور اس پر ایمان رکھ لیتے تھے، تو یوں وہ بھی نجات ایمان سے ہی پاتے تھے، لیکن فرق یہ تھا کہ وہ 1 سال کے لیے نجات پاتے تھے، کیونکہ جانور کی جو قربانی ہے ان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دے سکتی تھی۔ طریقہ کار تھوڑا بدلا ہے، لیکن چیز وہی ہے۔ یہی چیز ہم دیکھ رہے ہیں باقی چیزوں میں بھی، کہ اب ہم قربانیاں جو ہیں وہ روحانی طور پر لاتے ہیں، اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے ہم دے دیتے ہیں، اب ہم ایسے طور پر قربانیاں لا رہے ہیں ہم، کیونکہ ہمارا بدن ہیکل ہے۔ پہلے ہیکل میں جانور کی قربانی لائی جاتی تھی، اب چونکہ ہمارا بدن ہیکل ہے تو ہم دعا اور گیتوں اور پرستش اور کلام، ان چیزوں کے وسیلہ سے وہی قربانیاں جو کہ جانور کی شکل میں لائی جاتی تھی، اب ہم روحانی طور پر جو ہے وہ لاتے ہیں۔ تو چیزیں وہی ہیں، کلیہ وہی اپلائی ہو رہا ہے، قانون بھی وہی اپلائی ہو رہا ہے، بس اس کا میڈیم چینج ہو گیا اور کہانت چینج ہو گئی۔ میڈیم کیسے چینج ہو گیا کہ جسمانی کی جگہ روحانی میڈیم آ گیا، اور کہانت جو ہے وہ لاوی کی بجائے ملک صدق کی آ گئی۔ تو بس یہ فرق جو ہے وہ آیا ہے، باقی چیزیں ویسے کی ویسے چل رہی ہیں۔ غلطیوں کا خط، اس کا 5واں باب، اس کی 16ویں آیت سے پڑھوں گا۔ لکھا ہے کہ مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے۔ جسم کی خواہش کیا ہے؟ گناہ ہے، اور خواہش جیسا ہم نے پڑھا بھی تھا، پہلے بھی سیکھا ہے، روحانی جنگ میں بھی سیکھا ہے کہ گناہ کو جنم دیتی ہے۔ خواہش جو ہے وہ گناہ کو جنم دیتی ہے، گناہ جو ہے وہ بدرو کو دعوت دیتا ہے، بدرو جو ہے وہ بیماری کو لے کر آتی ہے، اور بیماری جو ہے وہ موت کی جانب انسان کو لے کر جاتی ہے۔ یہ ایک پیٹرن ہے جو کہ زندگیوں میں فالو ہو رہا ہے۔ اور خواہش جب گناہ کو جنم دیتی ہے، لکھا ہے کہ جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے اگر روح کے موافق ہے، تو اس کا حل کیا ہے؟ روح القدس۔ حل کیا ہے؟ روح القدس، خداوند خدا کا پاک روح زندگیوں میں کام کرے، لوگوں کی روح کو کام کرنے دے۔ تو روح کا مقصد کیا تھا؟ جیسا ہم نے پڑھا تھا کہ وہ خدا کے احکام کو ہمارے سے پورا کروائے۔ ہم نے یوحنا کی انجیل 16 باب میں بھی یہ پڑھا، ہم نے یہ چیز جو ہے وہ یوحنا کی انجیل 14 باب میں پڑھی، اور یہی چیز جو ہے ہم نے حزقیل کی کتاب میں بھی پڑھی 36 باب میں، کہ خدا کے روح کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا کے آئین کی پیروی کروائے، کیونکہ جب ہم جسم کے کام نہیں کرتے تو بائی نیچر ہی ہم جو ہے وہ خدا کے حکموں کو مان رہے ہیں۔ مثلا اگر جسم کا کام زنا کاری ہے تو ہم اگر روح میں چلتے ہیں تو خدا کا روح ہمیں کہتا ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ نہ کر۔ تو جب ہم وہ نہیں کرتے، تو جب ہم اس سے باز رہتے ہیں تو ہم خدا کا حکم مان رہے ہیں، کیونکہ خدا کا حکم ہے کہ تو زنا نہ کرنا۔ روح جو ہے وہ آ کر ہمیں خدا کے احکام ماننے کی ترغیب دیتا ہے، وہ ہمارے اندر سے وہ چیزیں باہر نکال کر پھینک دیتا ہے جو خدا کی طرف سے نہیں ہے، اور ایسی برکت ہمیں دیتا ہے کہ ہم سوچتے ہی ایسے ہیں جو کہ خدا کی شریعت کے مطابق ہوتا ہے۔ آپ کو میں پھر بتاتا چلوں کہ جب پاک روح آتا ہے زندگی میں، تمہاری سوچیں ہی ویسے ہی ہو جاتی ہیں کہ بائی نیچر ہم جو ہے وہ خدا کی شریعت کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں۔ جتنا مرضی ہم اپنے منہ سے کہتے ہیں نہیں شریعت اپلائی نہیں ہوتی، لیکن اگر ہم خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں، واقعی اگر چلتے ہیں تو، اگر نہیں چلتے تو پھر اور بات ہے، وہ تو پھر ہم وہ ہیں ہی یعنی کہ غلط۔ اگر خدا کا روح کام ہی نہیں کر رہا ہم میں، تو پھر ہم کام ہی غلط کر رہے ہیں، اپنی زندگی ساری ہماری غلط ہے۔ پھر تو شریعت ہو یا نہ ہو، اٹ ڈزنٹ میٹر، کیونکہ آپ گناہ گار کی زندگی بسر کر رہے ہیں، آپ جہنم میں جا رہے ہیں۔ جیسے ہی آپ کی ڈیتھ ہوگی، آئیں گے لوگ، فرشتے آئیں گے اور آپ کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ تو آپ تو آؤٹ آف کوسچن ہیں اگر آپ خدا کے روح سے ہدایت سے نہیں چلتے، کلام کے مطابق نہیں چلتے، کیونکہ آپ نو بڈی از انٹرسٹڈ ان یور لائف، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ ایسے سوچ لیں کیونکہ خدا کو آپ نے چھوڑ دیا ہوا ہے۔ لیکن آن دی ادر سائڈ، اگر ہم نجات یافتہ ہیں اور خدا کے روح کی ہدایت سے چلنا چاہتے ہیں، تو پھر جسم کی خواہش ہمارے اندر جب نہیں اٹھے گی، تو وہ کیسے نہیں اٹھے گی؟ کیونکہ خدا کے احکام ہمارے ذہنوں پر، دلوں پر لکھ دیے جائیں گے۔ کیونکہ لکھا ہے کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف۔
اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تاکہ جو تم چاہتے ہیں وہ نہ کرو۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم برائی کرنا چاہتے ہیں، ہمارا دل ہمیں اکساتا ہے چوری کرنے پر، بری نگاہ رکھنے پر، زناکاریاں کرنے پر، جھوٹ بولنے پر، بدتمیزی کرنے پر۔ یہ ہماری خواہشات ہیں، نشہ بازی، ناچ رنگ، جن کو دیکھ کر ہمیں جو ہے وہ لذت ملتی ہے چیزوں، ایسی چیزیں جسم کے کام ہے نا، کیونکہ جسم جو ہے وہ آپ کو پھنسا رہا ہے، جسم جو ہے وہ آپ کے خلاف کام کر رہا ہے، لیکن اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے یہ چیز وہ بتا رہا ہے کہ روح کے اندر جب ہم ہوں گے، اپنے بدنوں کو ہم نے روح کے سپرد کر دینا ہے، جیسا کہ رومنس چیپٹر 12 میں لکھا کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے دے دو جو زندہ اور پاک اور خداوند کو پسندیدہ ہے۔ تو بات تو پھر وہی آ گئی کہ جب ہم اپنے بدن قربانی ہونے کے لیے دیتے ہیں تو کس کلیے کے تحت دے رہے ہیں؟ وہی کلیہ جو خدا کی شریعت میں لکھا ہوا ہے۔ وہ احکام ہم خدا سے کہتے ہیں کہ اب تو ہم سے وہ کروا، کیونکہ ایک چیز میں آپ کو بتاتا رہوں کہ ہم چاہے انٹرسٹڈ ہوں یا نہ ہوں خدا کی شریعت میں، خدا بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہے، کیونکہ خدا کو پتہ ہے کہ اگر ہم شریعت مانیں گے تو ہم راست بازی کے راستے پر چل رہے ہیں، ہم نیکی کی بات کریں، لیکن اگر ہم نہیں مانیں گے تو ہم گناہ میں پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ یوحنا کی خط میں لکھا ہوا ہے کہ گناہ کیا ہے؟ گناہ شریعت کی مخالفت ہے، شریعت کو توڑنا ہے۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں ہم ایکچولی خدا کی شریعت کو توڑ رہے ہیں۔ تو خدا نے ایک ہی کرائٹیریا، ایک ہی کلیہ ہمیں دیا ہوا ہے۔ وہ کلیہ کیا ہے؟ کہ میرے حکموں کو مانو، میرے منہ کی باتوں کو مانو۔ آپ جیسے مثلا ہم یا تو بچے ہیں یا پھر والدین ہیں، ٹھیک ہے، ہم اوبویسلی ہمارے ماں باپ ہیں تو ہم دنیا میں ہیں، یا پھر ہمارے بھی آگے سے بچے ہیں۔ تو گھر میں کون سا بچہ فیورٹ ہوتا ہے؟ گھر میں کون سا بچہ فرما بردار ہوتا ہے؟ گھر میں کون سا بچہ جو ہے وہ ماں باپ کا منظور نظر ہوتا ہے؟ کون سا بچہ جو ہے ماں باپ اس کو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں؟ وہ بچہ جو اپنے ماں اور باپ کا حکم مانتا ہے، حکم عدولی نہیں کرتا۔ لیکن اگر وہی بچہ، کوئی بچہ اٹھ کے کہے کہ جی میں یہ جو میرے ماں باپ حکم دیتے ہیں یہ بالکل ربش ہے، یہ حکم میرے سے کوئی اس کا لینا دینا نہیں، اس کو نکال باہر کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس سے میرا کچھ لینا دینا نہیں ہے، تو ماں باپ جو ہیں وہ بچے کہیں گے کہ یہ تو ہمارا بچہ ہی نہیں ہے، یہ تو مثلا بہت ہی بگڑ گیا ہے، یہ تو اس نے تو بالکل ہی ہمیں بالکل ریجیکٹ ہی کر دیا۔ تو پھر وہ ماں باپ جو ہے اس بچے سے جو ہے اس کی تربیت کرنے کی کوشش کریں گے، کہ وہ بچہ پھر بھی یہی کرتا رہے، پھر ایونچولی ہوگا کہ اس سے قطع تعلق کر لیں گے۔ یہی چیز خدا کی بھی ہے کہ خدا نے جو احکام دیے ہیں، ہم اپنی کلیسیاؤں میں، اپنے گھروں میں اگر یہ سوچتے رہیں کہ ہمارا اس سے کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے، یہ تو لعنت تھی۔ اب خدا نے جو ایک بات کی ہے اس کو ہم لعنت کہتے ہیں، اس سے ہمیں خوف بھی نہیں آتا کہ خدا کے حکم کو ہم لعنت کہتے ہیں۔ تو پھر خدا بھی ہمیں نافرمان بچے کی طرح ڈیل کرتا ہے، ٹریٹ کرتا ہے۔ لیکن اس سب میں کیا ہوتا ہے کہ ابلیس کے پاس موقع آ جاتا ہے، کیونکہ جب ہم خدا کے احکام کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کفر بک رہے ہوتے ہیں، تو چونکہ وہ کفر کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ابلیس کو موقع مل جاتا ہے۔ تو یہی چیز خدا کا بندہ کہتا ہے کہ روح میں جب ہم ہیں تو روح اور جسم چونکہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تو جو ہم چاہتے ہیں وہ روح ہمیں پھر کرنے نہیں دیتا ہے، یعنی کہ ہم بدی کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں لیکن روح نہیں بڑھنے دیتا۔ اور لکھے کہ اگر تم روح کی ہدایت سے چلتے تو شریعت کے ماتحت نہیں رہے۔ اب یہ آیت جو ہے لوگ اس کو صرف اتنی آیت پڑھ کے تو اس کو غلط انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ وہ نہیں، چونکہ ہم اب روح سے چل رہے ہیں اب ہم شریعت کے ماتحت نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، اب ہمیں خدا کے قانون کی پاسداری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لا از ڈن اوے، یہ شریعت ختم ہو گئی، شریعت ختم ہو گئی، فضل آ گیا، اب ہم روح کے تحت چلتے ہیں۔ تو لوگوں کو یہ ریئلائز نہیں ہو رہا کہ پیچھے پولس یہی کہہ رہا ہے کہ روح کے تحت چلنے کا مطلب یہ ہے کہ بائی نیچر ہم خدا کے حکموں کی تعمیل کریں، ٹھیک ہے، شریعت کے ماتحت اس لیے نہیں کیونکہ اس نے یہی کہا تھا نا کہ تمہارا پرانا استاد جو ہے یعنی شریعت، اس کی جگہ اب نیا استاد، پرانا استاد تمہارے اوپر نہیں رہا، کیونکہ روح القدس نیا استاد ہے۔ تو جب روح آ گیا ہے تو پھر ہمیں وہ کتاب کو پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ روح بائی نیچر ہمارے سے شریعت کے کام کروائے گا۔ یہاں پر یہ پولس رسول کہنا چاہ رہے ہیں، یعنی کہ ہمیں پھر کسی ایسے شخص کی ضرورت نہیں ہے جو آ کر ہمیں کہے کہ یہ کام کرو یہ نہ کرو، کیونکہ خدا کا روح ہمارے اندر سے شریعت کی پیروی کروا رہا ہے۔ یہاں پر ماتحتی کی بات ہو رہی ہے، پیروی کی بات نہیں ہو رہی۔ شریعت کے ہم پابند ہیں، پیروکار ہیں، ہم فرما بردار ہیں،
لیکن ماتحتی کے طور پر نہیں، غلامی کے طور پر نہیں، آزادی کے طور پر، بائی نیچر ہم ایسا کریں گے، بائی لا نہیں، بائی نیچر۔ یعنی کہ پہلے تو یہ تھا نا کہ ہمارے پاس ایک جواز تھا کہ ہم گناہ آلود زندگی میں، گناہ آلود نیچر کے اندر ہیں، ہم فالن نیچر کے، گرائی ہوئی نیچر کے اندر ہیں، تو اب ہم کیوں کر کیسے خدا کے حکموں کو مان سکتے؟ کوئی بھی نہیں مان سکتا۔ یہ ایک عام نظریہ تھا یسوع مسیح کی آمد سے پہلے، ساری دنیا کو پتا تھا کہ ہم جو کچھ مرضی کر لیں، چونکہ ہماری نیچر گرائی ہوئی ہے، ہم چاہ کر بھی خدا کے حکموں کو نہیں مان سکتے۔ لیکن اب چونکہ مسیح یسوع نے ہمیں نجات بخش دی ہے، ہماری نیچر جو ہے وہ فالن نہیں رہی، ہمیں جو ہے وہ نئی انسانیت مل گئی ہے، اور اوپر سے خدا کا روح ہمیں مل گیا، تو اب ہم یہ جواز لا ہی نہیں سکتے کہ ہم خدا کے حکموں کو نہیں مان سکتے، کیونکہ اب تو ہمارے پاس کوئی جواز رہا ہی نہیں۔ جو کمی کمزوری تھی وہ تو یسوع نے آ کے پوری کر دی۔ اب تو بلکہ خدا ہم سے زیادہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ہم اس کے حکموں کو مانیں اور اس کے منہ کی بات کو سمجھ کر چلیں۔ آگے جا کے کہتا ہے کہ اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند کتنے زیادہ چیزیں لکھی، اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ خداوند کی حکم عدولی ہے، خداوند کی شریعت کے خلاف ہے۔ دیٹ مینس کہ ہماری زندگیوں میں اگر مسیحی ہونے کے بعد، روح پانے کے بعد یہ چیزیں آتی ہیں، تو پھر ہم کتنا زیادہ خدا کے روح کو بھی رنجیدہ کر رہے ہیں، خدا کو بھی کتنا زیادہ اس کے احکام کے خلاف جا رہے ہیں۔ لیکن لکھا ہے کہ ان کی بابت تو میں پہلے سے کہہ دیتا ہوں کہ جیسا پیشتر جتا چکا ہوں، ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ اگین بات آ گئی کہ ایمان سے ہمیں نجات تو مل جاتی ہے، ایمان سے ہم نجات پا تو جاتے ہیں، لیکن اعمال سے ہم اس نجات کو کھو ضرور سکتے ہیں۔ میں دوبارہ یہ بات کہوں گا تاکہ آپ کو یاد ہو جائے کہ ایمان لانے سے ہم نجات پا تو لیتے ہیں، لیکن ہمارے اعمال جو ہیں ان کے باعث ہم نجات کھو ضرور سکتے ہیں۔ مثلا ایک شخص جو ہے ایمان لانے سے اگر نجات پا گیا ہے، لیکن ناپاکی نہیں چھوڑتا، شہوت پرستی نہیں چھوڑتا، بت پرستی میں چلا گیا، جادوگری کرنا شروع کر دیتا ہے، نشہ بازیوں میں چلا جائے، قتل و غارت، یہ چیز، تو وہ نجات کھو دے گا، اپنی نجات وہ نکال باہر کرے گا۔ خدا میں برکت تو دیتا ہے لیکن واپس نہیں لیتا، لیکن ہم اس کو پھینک سکتے ہیں، اس کو اپنی زندگی سے نکال باہر پھینک سکتے ہیں۔ اسی طرح نجات بھی ہمیں مل تو جاتی ہے اور ہم اس کو لوز نہیں کریں گے، خدا واپس نہیں لے گا، لیکن ہم اپنے کاموں سے ایسا ضرور کر سکتے ہیں کہ نجات ہماری زندگیوں سے دور ہو جائے، اور پھر ہم دوبارہ توبہ کے، بپتسمہ کے محتاج ہو جائیں۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں دیکھنا ہے۔ خدا کا روح جب آتا ہے تو بدن کے کام نہیں رہتے۔ اس ٹاپک کو ہم کل بھی ڈسکس کریں گے کیونکہ یہ بہت خوبصورت پیسیج ہے، اور اس کے اوپر میں تھوڑی سی اور ڈیٹیل میں بات کروں گا۔ گاڈ بلیس یو، خداوند آپ کے ساتھ۔ خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکاینا کا سلام۔ خدا آپ کو بڑی برکت دے، جلال کے بادشاہ کے نام میں، جو کہ مبارک نام میں ہم سب کو ویلکم کہتے ہیں، مبارک کہتے ہیں۔ توریت اور فضل یعنی شریعت اور فضل کا سلسلہ جاری ساری ہے، اور ہم غلطیوں کے خط کی اسٹڈی کر رہے ہیں، لیٹر ٹو گلیشینز، اور ہم ورس بائی ورس یعنی چیپٹر بائی چیپٹر، آیت بائی آیت جو ہے اس کی اسٹڈی کر رہے ہیں، اور دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں ہماری زندگیوں کی تربیت کرتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے، ہمیں بڑھاتا ہے۔ ہم جسم کے کام اور روح کے کام، روح کا پھل جو ہے اس کی اسٹڈی کر رہے تھے۔ کل ہم نے اس کا پہلا حصہ پڑھا، ابھی دوسرا حصہ ہے، 16ویں آیت سے لے کر 24ویں آیت تک ہے، یہ 5واں باب میں پھر پڑھ دیتا ہوں۔ مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو پورا نہ کرو گے، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تاکہ تم جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو۔ اگر تم روح کی ہدایت سے چلتے ہو تو شریعت کے ماتحت نہیں رہے۔ اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصے، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند
ان کی بابت تمہیں پہلے سے ہی کہہ دیتا ہوں کہ جیسا بیشتر بچا چکا ہوں کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے، مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری، ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں۔ اور جو یسوع مسیح کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے۔ اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو روح کے موافق چلنا بھی چاہیے۔ ہم بے جا فخر کر کے نہ ایک دوسرے کو چڑھائیں، نہ ایک دوسرے سے جلیں۔ تو یہ خداوند کا کلام ہے، خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ آیت کہتی ہے کہ اگر تم روح کی ہدایت سے چلتے ہو تو شریعت کے ماتحت نہیں رہے۔ کیا اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ اب ہم چونکہ روح القدس ہم میں آ گیا ہے، روح القدس کا بپتسمہ لیا، پانی کا بپتسمہ لیا، توبہ کی بپتسمہ لیا اور روح کو حاصل کیا ہے، تو کیا اب ہم خدا کے حکموں کو نہ مانیں؟ نہیں۔ یہ آیت جو ہے بیسیکلی، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم روح کی ہدایت سے چلتے ہیں، جب ہم اب روح میں چل رہے ہیں تو شریعت کے ماتحت اس لیے نہیں رہے کیونکہ ان گناہوں کو نہیں کر رہے جن کے باعث ہم اس لا کی پکڑ میں آتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ اگر ایک شخص جو ہے وہ اللیگل ڈرائیور ہے، مطلب کہ اس کے پاس لائسنس نہیں ہے اور وہ ڈرائیونگ کرتا ہے اور گاڑی بھی چلاتا ہے، وہ ہر وقت اس خطرے میں ہے کہ وہ پکڑا جا سکتا ہے، پولیس اس کو چیک کر سکتی ہے۔ جس دن روک لیا قانون نے، جس دن قانون نے اس کو چیک کر لیا، اسی دن جو ہے وہ اس کو پکڑ کے جیل میں بند کر دیں گے، سزا پائے گا، جرمانہ ادا کرے گا۔ لیکن آن دی ادر سائڈ، جس دن اس کو جو ہے وہ لائسنس مل جاتا ہے اور وہ پاس کر لیتا ہے لائسنس، اور پھر روڈ پر جب وہ گاڑی لے کر آتا ہے تو اس کا جو کانفیڈنس ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ وہ اب آزادی کے ساتھ اس گاڑی کو چلا رہا ہے، قانون ادھر ہی موجود ہے، سارا کچھ ادھر موجود ہے۔ پہلے بھی وہ گاڑی چلاتا تھا، آزادی کے ساتھ نہیں چلاتا تھا، تب وہ قانون کو ذہن میں رکھ کے تب بھی گاڑی چلاتا تھا، یعنی تب بھی وہ ٹریفک کے قوانین جو ہے اس کو پورا کرتا تھا، تب وہ اشارے نہیں توڑتا، بلکہ تب زیادہ ہی نہیں توڑتا تھا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اس کے پاس کورنگ نہیں ہے، جس دن اس نے کوئی غلط بات کی تو پکڑا جائے گا، اور بہت زیادہ کیئرفل ہو کے چلاتا۔ لیکن جیسے ہی اس کو لائسنس ملا، اب وہ جو ہے وہ اب وہ اس کے سر سے وہ بوجھ اتر گیا ہے، جس کو ماتحتی کہا جاتا ہے۔ اب اس کے سر سے وہ بوجھ اتر گیا ہے، لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اب وہ جب چاہے مرضی اشارے توڑے، جب چاہے مرضی سگنل ریڈ میں سے گزر جائے، جس مرضی کو وہ کاٹے، جس مرضی سپیڈ پہ چلائے۔ اگر وہاں پہ سپیڈ لمٹ ہے، وہاں پہ اگر قانون بنا ہوا ہے تو وہ جتنی مرضی سپیڈ میں چلائے۔ تو یہی چیز جو ہے، یہ اس انالوجی سے، اس مثال سے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ خداوند یسوع میں نجات پانے کے باعث اب ہمیں وہ ذہنی آزادی میسر ہے۔ اب وہ لائسنس ہمارے پاس ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں ہم کانفیڈنٹلی جو ہے وہ چل سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس روح آ گئے۔ یہی چیز وہ کہہ رہا تھا کہ جو روح میں ہے وہ شریعت کے ماتحت نہیں۔ لیکن قانون جو ہے وہ پھر بھی لاگو ہوتا ہے۔ ایک شخص جو روح کے بپتسمہ سے بھرا ہوا ہے، اگر وہ چوری کرے گا تو اس کو گناہ تو لگے گا، کہ یہ نہیں لگے گا؟ یہ تو اب مطلب اپنی ہٹ دھرمی پہ اگر ہم کہیں کہ اس کو نہیں لگے گا، ہاں اس کے پاس جو ہے اس کا علاج ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے، جیسے اس نے کہا تھا نا کہ آزادی جسمانی باتوں کا موقع نہ بنے۔ اور یہی چیز وہ بتانا چاہ رہا ہے، پالوس رسول جہاں پر کہنا چاہ رہے ہیں، اور رائٹر جو ہے یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ روح کے آنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ خدا کے احکام کی اور زیادہ بہتر طریقے سے اس آزادی کی سوچ کے ساتھ اور آزادی کی روح کے ساتھ پیروی کی جائے، بجائے اس کے کہ ہم اس قانون کو نکال باہر پھینکیں اور کہ اب ہم پہ کوئی کچھ لاگو نہیں ہو رہا، لیکن ماتحت نہیں رہے۔ کوئی ڈنڈا لے کے ہمارے سروں پر نہیں کھڑا ہوا، کیونکہ پاک روح جینٹل ہے، پاک روح جو ہے وہ لطیف ہے، پاک روح جو ہے وہ کہہ لیں کہ نرم مزاج ہے،
خداوند کا پاک روح ہمیں پیار سے سکھاتا ہے، اور اب ہمارے اندر سے جو خدا کے احکام کی پیروی ہے وہ پیار کے ساتھ ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ سزا کے خوف کے ساتھ۔ میں ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ خدا کے احکام کی فرما برداری جو ہے، خداوند کے حکموں کو ماننے کی خواہش جو ہے، اب ہمارے اندر سے پیار کی وجہ سے نکلنی چاہیے، پیار کی وجہ سے ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ سزا کے خوف کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، پہلے دور میں شاید لوگ سزا کے خوف کی وجہ سے بھی حکموں کو مانتے رہے ہوں گے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے اگر ہماری سزا اٹھا لی ہے تو پھر ہمیں اور زیادہ پیار کے ساتھ خدا کے کلام پر عمل کرنا ہوگا، کیونکہ یسوع مسیح نے یہی کہا تھا کہ اسی سے لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ اسی سے، کس چیز سے؟ جب تم میرے حکموں پر عمل کرو گے۔ میرے عزیزو، ایک اور چیز ہم نے کل یہاں سے سیکھی تھی اور آج اس کو پھر میں ری ایمفسائز کروں گا۔ لکھا ہے کہ اگر روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے، اور یہ چیز ہم نے دیکھی تھی، اس کو میں بار بار ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں یہ نقش ہو جائے اور آپ کی زندگی کا یہ حصہ بن جائے، کیونکہ اس سے جڑی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ آپ کی روحانی اور جسمانی زندگی کا ڈٹرمنیشن کرتی ہیں، تعین کرتے ہیں۔ جیسے کلام میں لکھا ہے کہ جو روح والا ہے وہ جسم کی خواہش کو پورا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جسم کی خواہش جو ہے وہ گناہ کو لے کر آتی ہے، اور گناہ جو ہے وہ بدروح کو بلاتا ہے، بدروح جو ہے وہ بیماری کو لاتی ہے، اور بیماری موت کو لاتی ہے۔ تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ موت کا اور بیماری کا شکار رہیں؟ آپ کو معلوم نہیں کہ خدا کے حکموں سے حکم عدولی کرنا اور خدا کے حکموں سے نظریں پھیر کر رکھنا، خدا کے حکموں کو نہ ماننا جو ہے وہ روحانی جنگ میں ہماری شکست کا باعث بنتا ہے، ہماری زندگیوں میں لعنتوں کو واپس لے آنے کا باعث بنتا ہے۔ بیماریوں اور پریشانیوں کی سب سے بڑی وجہ ہی یہ ہے کہ ہم خدا کے حکموں کو نہیں مانتے۔ لوگ کہتے ہیں اس کا نجات سے تو کوئی تعلق نہیں، بالکل ٹھیک کہتے ہیں، لیکن نجات یافتہ زندگی سے تو تعلق ہے نا۔ نجات یافتہ زندگی کا تقاضا ہی یہی ہے کہ ہم توبہ کے موافق پھل لے کر آئیں۔ پھل کیسے لائیں گے؟ جب ہم خدا کے حکموں کو مانیں گے۔ یہاں پہ کتنے پھل لکھے ہوئے ہیں؟ روح کا پھل جو لکھے اس کے کتنے آگے ڈویژنز ہیں۔ خدا نے اپنے احکام کو اس لیے دیا ہے کہ جسم کے کام جو ہے ہماری زندگی میں سے ایک ایک کر کے نکل جائیں، اور یہ بڑا مشکل ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ لوگ جو ہے بڑے دعوے کر دیتے ہیں، لیکن اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر آپ کوشش کر کے ایک ایک کام کو بھی، ایک ایک گندی بات کو، ایک ایک اس عادت کو نکالنا شروع کر دیں تو بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن نکالنا تو شروع کریں، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اس چیز کی طرف ہم نے پہلا قدم بڑھانا ہے کہ جسمانی سوچ، جسمانی بات، جسمانی نقطہ نظر، جسمانی انداز ایسے ایسا کم ہونا شروع ہو جائے، اور روحانی سوچ، روحانی انداز، روحانی بات، روحانی باتیں وہ بڑھنا شروع ہو جائیں۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کافی روحانی ہوتا ہے، مطلب پاک ہوتا ہے۔ بچے تو پاک ہیں کیونکہ گناہ کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا، اور مسیح نے موروثی گناہ اٹھا لیا ہے، تو بچے کا بپتسمہ نہیں ہوتا، اس لیے بچے پاک ہوتے ہیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے وہ بڑھتا جاتا ہے اس کا جو پاکیزگی والا ایلیمنٹ ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے، اور گناہ والا ایلیمنٹ بڑھتا جاتا ہے، اور ایک ٹائم آتا ہے کہ پورے کا پورا آٹا جو ہے وہ خمیرہ ہو جاتا ہے، کیونکہ تھوڑا سا خمیر سارے آٹے کو گندا کر دیتا ہے۔ عموماً گناہ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے جھوٹ سے شروع ہوتا ہے بچپن میں، اور وہ جھوٹ بھی پلانٹ ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم اپنے بچوں کو جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں، دروازے پر کوئی آیا تو ہم کہتے ہیں کہ جی بیٹا، آپ ان سے بولیں ڈیڈی گھر پہ نہیں ہیں، جی ممی، یا ٹیلی فون یا اس طرح کی چیزیں، یا بچوں کو ہم جان بوجھ کے ایسی چیزیں باتیں کہنے کے لیے بولتے ہیں کیونکہ ہم خود فیس نہیں کرتے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جھوٹ کی عادت پڑ جاتی ہے، بچوں کے اندر خوف کی بدروح کو ہم ڈال دیتے ہیں کہ اگر یہ نہیں کرو گے تو وہ آ جائے گا، ایسے ہو جائے گا۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو خمیر ہے لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور ایک ٹائم آتا ہے جب پورے کا پورا آٹا خمیرہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ جب ہم جوانی کے یا نوجوانی کے اندر قدم رکھتے ہیں تو ہم فلی، یعنی کہ گناہ آلود نیچر ہے وہ ہمارے اوپر قابض ہوتی ہے۔ نیکی بھی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں، وہ ساری کی ساری تو نہیں چلی جاتی، اگر چلی جائے تو پھر انسان قاتل یا بہت بڑا مجرم بن جاتا ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ 75% ایسے ہوتا ہے، یعنی کہ 75% جو ہے وہ گناہ آلود سوچیں، گناہ آلود ذہن
اور 25% جو ہے نیکی کی طرف بھی رغبت ہوتی ہے. لیکن ایونچولی پھر کیا ہوتا ہے کہ خداوند کی حضوری میں جب ہم آتے ہیں توبہ کرتے اور بپتسمہ لیتے ہیں تو خداوند اس سلیٹ کو بالکل کلین کر دیتا ہے. تب کیا ہوتا ہے کہ تب ہم پورے کے پورے خداوند کی حضوری میں آ جاتے ہیں, ہماری زندگیاں نجات پاتی ہیں. لیکن پھر ابلیس جو ہے وہ گراؤنڈ واپس گین کرنے کی کوشش کرتا ہے, ہماری زندگیوں میں واپس جو ہے قبضے کرنے شروع کرتا ہے. اور چونکہ ہم اسی بدن میں ہوتے ہیں تو اس لیے ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے ان ہاتھوں سے ایک دم چھٹکارا پانا. اسی وجہ سے لوگ بہت ٹھوکر کھاتے ہیں کہ جی میں فلاں کو جانتا ہوں بپتسمہ لیا ہوا اور ان کے زندگی میں یہ کام ہے. لیکن ایٹ لیسٹ انہوں نے بپتسمہ لیا, انہوں نے کوشش کی ہے, انہوں نے بڑھنے کی کوشش کی ہے. جو شخص دعویٰ یہ کر رہے ہوتے ہیں سب سے زیادہ گناہ گار وہی ہوتے ہیں, سب سے زیادہ ان کے اندر پرابلم ہوتی ہے. لیکن دوسروں پر نکتہ چینی اور انگلیاں اٹھانا ان کا مشغلہ ہوتا ہے, کیونکہ وہ دوسروں کے گناہ کو دکھا کر اپنے گناہ کو, اپنی بدی کو جسٹیفائی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر یہی سلسلہ ہے. خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ پاکرو کے دیے جانے کا, پاکرو کے آنے کا مقصد کیا ہے, کہ ہماری گندی نیچر جو ہے وہ جسمانی گناہ آلود نیچر جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے اور پاکیزہ نیچر جو ہے وہ روحانی نیچر جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے. جیسے کلام میں لکھے کہ ضرور ہے کہ وہ بڑھے اور میں گھٹوں. اور اس کا سب سے بڑا طریقہ کار کیا ہے؟ لکھا ہے کہ جو یسوع مسیح کے ہیں انہوں نے جسم کو اس رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے. کیسے کھینچ دیا ہے؟ جب ہم گناہ کرنے سے باز رہتے ہیں, جب ہم جسم کی خواہش کو پورا نہیں کرتے, جب ہم چوری نہیں کرتے, زناکاری نہیں کرتے, جھوٹ نہیں بولتے, بدتمیزی نہیں کرتے, جب ہم مطلب کہ لالچ نہیں کرتے, کسی کا نقصان نہیں کرتے, اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت کرتے ہیں, تو جب یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو بائی ڈیفالٹ ہم خدا کے حکموں کو مان رہے ہوتے ہیں. اور یہی مقصد روح القدس کا ہے. سو روح کا پھل یہ ہے محبت, خوشی, اطمینان, تحمل, مہربانی, نیکی, ایمانداری, حلیمی, پرہیزگاری. اور لکھے کہ ایسے کاموں کی کوئی بھی شریعت مخالف نہیں. کیوں؟ کیونکہ جب یہ کام کر رہے ہیں تو ہم ویسے ہی شریعت پر عمل کر رہے ہیں, کیونکہ شریعت دیے جانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ یہ سب کچھ ہماری زندگیوں میں ہو. اور ایک خاص بات اس نے کہی کہ اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں, اب یہ ہماری کلیسیاؤں کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے 2526 آیت, تو روح کے موافق چلنا بھی چاہیے. صرف غیر زبانیں نہیں بولنی, صرف جو ہے وہ غیر زبانیں بول کے لوگوں کو امپریس نہیں کرنا, بلکہ روح کے موافق چلنا بھی چاہیے. ہماری غیر زبانیں اگر زیادہ ہیں تو ہمارے کام بھی زیادہ ہونے چاہیے. اگر ہماری غیر زبانیں, ہماری دعائیں لمبی ہیں تو ہماری زندگی کے جو ہے وہ نیکیاں بھی اسی کے مطابق ریفلیکٹ ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ لوگ ٹھوکر کھا جائیں. پچھلے دنوں ایک بھائی نے ویڈیو بنا کے پتہ نہیں کیا وہ پیش کر رہے تھے کہ جی بپتسمہ آپ لوگوں کو دے رہے ہیں, لیکن ان کی زندگی میں ہم جانتے ہیں ایسے لوگوں کو جو غیر زبانیں بولتے ہیں, بپتسمے لیے ہوئے, تو ان کی زندگی میں پرابلم. اس بھائی کی زندگی میں بھی بہت پرابلم ہے. ہر ایک کون ہے جو گناہ گار نہیں ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری راست بازی لوگ دیکھیں تو وہ ہمارے کاموں کے سبب سے دیکھیں, ہماری دعاؤں کی لینتھ کے سبب سے, یا ہمارے غیر زبانوں کی تعداد سے نہ دیکھیں, ہمارے ایکشن سے دیکھیں. تب پھر جا کے غیر زبان بھی ریلیونٹ ہو جائے گی, تب جا کے روح کا بپتسمہ بھی ریلیونٹ ہو جائے گا. اور لکھے کہ ہم بے جا فخر کر کے نہ تو ایک دوسرے کو چڑھائیں اور نہ ایک دوسرے سے جلیں. اب یہاں پر کتنا ریئلسٹک بات کی ہے, اور تب بھی یہ ہو رہا تھا, آج بھی یہی ہوتا ہے. ایک دوسرے کو چڑھانے کے لیے, ایک دوسرے سے اپنے آپ کو بہتر سمجھ کے جان بوجھ کے دکھاوا اور جلانا, خود بھی جلنا, جل کے لوگ پاگل ہو جاتے ہیں اندر ہی اندر, اور مسئلے ان کے اندر چل رہے ہوتے ہیں. حالانکہ ایسا کچھ ہو بھی نہیں رہا تھا, لیکن ان کو لگ رہا تھا کہ سارا کچھ میری وجہ سے ہو رہا ہے, یہ سب لوگ میرے اوپر بات کر رہے ہیں, میں شاید میری وجہ سے, یہ میں سینٹر آف دا اسٹیج ہوں. ایسا نہیں ہے میرے عزیزو. بات یہ ہے کہ یسوع درمیانی ہے, یسوع درمیان میں ہے, سینٹر ہے. سو نہ تو ایک دوسرے کو چڑھائیں تو نہ خود جلیں. ایک دوسرے سے عداوت نہیں رکھنی, محبت رکھنی ہے ہم نے. خدا آپ کو بڑی برکت دے, اور یوں ہی روح کے موافق چلیں اور روح کے موافق دوسرے کو انکریج کریں, گناہ اور بدی کو باہر پھینکیں اور خدا کے حکموں کو ماننا شروع کریں. خدا آپ کو بڑی برکت دے. آمین.